اللفظ كزاك عامر قلبك بالحب. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودی آباد ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کس وجہ سے رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم یوم عاشورہ کو یعنی 10 محرم الحرام کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی فرعون پر، اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ موسیٰ کے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ہم قریب لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے تو یعنی یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ کیا، روزہ رکھا، عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے بتایا، اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے میں مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال قبل کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کو ہی فرض فرما دیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جب عاشورے کا روزہ فرض فرمایا اس وقت رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو عاشورے کے روزے کو فرض فرما دیا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی، فرض فرما دیے گئے، تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب وہ فرض نہیں رہے بلکہ نفل فرما دیے گئے۔ اس کے بعد سے عاشورے کے روزے کو محرم الحرام کے روزوں کو بھی نفل قرار دیا گیا، اب وہ فرض نہیں رہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نفل ہے، مستحب قرار دیا گیا۔ البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترمیم فرمائی کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہودی لوگ تو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو صرف روزہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا اور یہ بہتر سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یعنی 9 تاریخ کا روزہ اور 10 تاریخ کا روزہ، یا اگر کوئی رکھنا چاہے تو 10 تاریخ کا روزہ اور اس کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا بھی روزہ ملا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وجہ اس کی بیان کی گئی ہے کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی صرف عاشورے کا ہی روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوں گی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ ایک دن آگے پیچھے ضرور ملا لیا کرو۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کتنی ناگوار ہے، حالانکہ یہاں مشابہت معلوم ہونا چاہیے، یہاں مشابہت کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، کوئی گناہ کے کام میں مشابہت نہیں ہو رہی تھی،
روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، جو کہ عبادت کا کام ہے، جو ایک ثواب کا کام ہے، اس میں مشابہت ہو رہی تھی، مگر اس مشابہت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تلقین فرما دی کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے ذرا اندازہ لگائے کہ نیک کام میں بھی، یعنی عبادت کے کام میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا ہو، تو جو ایسے کام ہیں جن کا کوئی تعلق نیکی اور عبادات ثواب سے نہ ہو، اس میں اگر کوئی ان کی مشابہت یا کسی اور کی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ محرم الحرام کی فضیلت، عاشورے کی فضیلت اور محرم الحرام کے مہینے میں کیا بدعات خرافات ہے وہ بتایا جائے گا۔